سر آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ یہ جو اہل سنت اور اہل تشیع کا ایک معرکۃ الآراء مسئلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ روزہ کب شروع کرنا ہے اور کب تک اینڈ کرنا ہے، رات کا حصہ کچھ شامل ہو جائے پھر آپ نے افطار کرنا ہے، یا رات سے پہلے ہی مغرب کے وقت جیسے غروب ہو جائے تو اسی وقت کرنا ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ ایسے اصول بتا دیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ دیکھیں، ہر وہ مسئلہ جو قرآن پاک ذکر کرے اور قرآن ہی اس کو حل کرے تو میرا خیال ہے اسی سلوشن کی طرف جانا چاہیے جو قرآن حل کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید کے اندر اگر کوئی لفظ ایسا ہے جو دو معنوں کا احتمال رکھ رہا ہو، جسے اصطلاحی اعتبار سے ہم کہتے ہیں لفظ مشترک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کو کہ یہاں پر کیا مراد ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں آسان الفاظ میں۔ پہلے ایک اصول سمجھیں تاکہ ہمارے بہت سے مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ مسئلہ کوئی معرکۃ الآراء نہیں ہے، جس کو سمجھ میں آ جائے گی اس کے لیے بہت آسان مسئلہ ہے۔ دیکھیے گا، قرآن پاک ہمیشہ مطلق کامل کا تقاضا کرتا ہے، ایک اصول ہے۔ اطلاق کامل کا تقاضا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو پہلے دنیاوی لحاظ سے سمجھیں آپ کہ کوئی بھی شخص ہمیں، کوئی بڑا ہے، وہ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے نا، ہم اس حکم سے کمال مراد لیتے ہیں، نقص مراد نہیں لیتے۔ یہ ایک اصول ہے، بنیادی اصول ہے، ہر ایک کو سمجھ میں آنے والا اصول ہے۔ مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں، کسی کو بولوں کہ بیٹا وہاں سے جائیں ذرا کرسی لے کر آ جائیں، کسی کو میں نے بٹھانا ہے، وہاں کرسی لے کر آ جائیں، تو آپ خود دیکھیں، میں نے جب کسی سے کرسی منگوائی ہے، سامنے والا ایک سلامت کرسی لے کر آئے گا یا ٹوٹی کرسی لے کر آئے جس کے 3 پائے ہوں، 1 پایا نہ ہو؟ وہ سلامتی کرسی لے کر آئے گا۔ اس لیے کہ جس وقت ہم علی الاطلاق کوئی بات کبھی کسی کو کرتے ہیں، وہ اپنے کمال ہی اس سے مراد ہوتا ہے، جب تک بولنے والا، حکم دینے والا اس کے اندر نقص کو خود مینشن نہ کر دے، بھائی میری مراد یہاں پر کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ اسی طرح میں کسی کو بولوں یار وہاں جائیں ذرا ایک پین لے کر آ جائیں میرے لیے، اور وہ پین ایسا لے کر آئے جس میں انک نہ ہو، ہم یہی کہیں گے کہ فائدہ کوئی نہیں حکم کا۔ تو جب میں نے ایک چیز، ایک آرڈر کیا، تو اس سے کمال ہی مراد ہونا چاہیے، ایسا ہی پین ہونا چاہیے کہ جو لکھنے کے قابل تو ہو۔ تو یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جس وقت کوئی بھی حکم ہے کسی بڑے کی طرف سے ہمیں ملتا ہے، علی الاطلاق حکم ملے تو اس سے ہمیشہ کمال مراد ہوتا ہے، نقص مراد نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن پاک میں جب کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں تو اس سے کمال ہی مراد ہوتا ہے، نقص مراد کبھی نہیں ہوگا۔ اگر کسی جگہ پر کسی حکم الہی کے اندر نقص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خود بیان کر کے جائیں گے۔ ہم کبھی بھی اللہ کے حکم کے اندر نقصان مراد نہیں لیں گے، اطلاق کا کمال ہی مراد لیں گے۔ یہ اصول جس وقت انسان کو اچھی طرح سمجھ میں آئے، وہ کئی مسئلے قرآن پاک کے قرآن کی آیات حل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی اس کی چند مثالیں آسان دیکھیں، جیسے اللہ نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو، جب وضو آپ نے کرنا ہے اپنے چہرے کو دھو۔ اب میں اگر آپ سے بولوں بھائی چہرہ تو اس کو کہتے ہیں نا، یہ جو ہمارا فیس ہے پورا، لیکن میں آپ سے کہوں کہ اگر میں آدھا چہرہ دھو دوں، یا پیشانی سے لے کے ناک تک کو صرف دھو لوں، اور ناک کے نچلے حصے کو، آدھے چہرے کو میں دھوں ہی نہ، کیا بھائی میں نے اللہ کے حکم پر عمل کر لیا؟ تو ہم واضح سی بات ہے یہ کہیں گے کہ اللہ کا حکم پورا نہیں ہوا۔ بھائی اللہ نے فرمایا تھا چہرے کو دھو لیں، جب چہرہ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا تو چہرے کا اطلاق کامل ہی دیکھا جائے گا، کامل چہرہ۔ آدھا چہرہ دھو کے آپ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو یہی جواب تمام علماء کرام بھی دیں گے کہ اللہ نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے اس کا اطلاق کامل اسی بات کا تقاضا کرے گا، بھئی پورا چہرہ آپ دھو لیں۔ اسی طرح ہاتھ دھو لیں، ہم پورا ہاتھ کہیں گے، کوئی آدھا ہاتھ دھوئے گا ہم کہیں گے اللہ کے حکم پر آپ نے عمل نہیں کیا جیسے اللہ نے فرمایا تھا۔ تو مطلق ہمیشہ کمال کا تقاضا کرتا ہے، اگر کہیں اطلاق میں نقص ہے اس کو قرآن خود بیان کر کے جائے گا۔ یہ ہمارے ہاں قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے یا قرآن سے استدلال کرتے ہوئے یہ بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ کسی جگہ پر اللہ کا کوئی حکم ہے اور اس کے اطلاق میں ہم نقص سے استدلال کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے بیان نہیں کیا ہوتا۔ اچھا، اسی طریقے سے قرآن کی جتنی بھی آیتیں آپ اس کو حل کرتے چلے ہیں، میں اللہ فرمایا قوموا للہ قانتین وارکعوا واسجدوا، کہ اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کے لیے رکوع کرو، اللہ کے لیے سجدے کرو۔ تو ہم قیام سے قیام علی الاطلاق ہی مراد لیتے ہیں، کامل قیام ہی مراد لیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح رکوع ہے علی الاطلاق رکوع مراد لیا جاتا ہے، سجدہ ہے علی الاطلاق کمال ہی مراد لیا جاتا ہے سجدے کا۔ اللہ کے حکم سے کمال مراد لیا جاتا ہے، نقص مراد نہیں لیا جاتا۔ یہ ایک اصول، اپنے بنیادی اصول اپنے ذہن میں ڈال لیں۔ اگر کسی جگہ نقص ہوگا اللہ خود ارشاد فرمائیں۔ اب جو پرٹیکولر آپ نے سوال کیا ہے وہ دیکھیے گا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کلوا واشربوا، آپ کھائیں اور آپ پئیں، اور پھر آگے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو مکمل کریں آپ الی اللیل، رات تک۔
اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ الہ کا جو کلمہ ہے عربی زبان کے اندر وہ کبھی دو معنوں کے لیے آتا ہے، ایک مشترک اشتراک رکھتا ہے معنی کے اپنے اندر، ہر لینگویج کے اندر، اردو کے اندر بھی رکھتا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے جیسے دیکھیے گا یہاں پر 15 اسٹوڈنٹس ہوں اور میں نے کہا کہ اس لڑکے سے لے کر یہ آپ کو چاکلیٹس میں نے دیں، زین بیٹھا ہے یہاں سے لے کر وقاص تک، ان 10 کو آپ چاکلیٹس تقسیم کر دیں، تو جس وقت یہ کوئی تقسیم کرے گا آپ کو دے گا، آپ کو دے گا، اور وقاص جو ہے مجھے بتائیں اس کو دیں گے یا نہیں دیں گے؟ وقاص کو بھی وہ دے گا۔ یعنی میں نے جس انسان تک حد اینڈ لمٹ بیان کی ہے وہ لمٹ کو اس نے اس حکم کے اندر شامل کر دیا، پہلے والے شخص کو بھی چاکلیٹ دی، آخری والے کو بھی چاکلیٹ دے دی۔ تو اسی طرح عربی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انتہا بیان کی جاتی ہے، تو جس چیز کی انتہا ہوتی ہے وہ حکم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، بھائی مثلا میں اگر 2 بندوں کو یہاں پر بولوں کہ آپ دونوں ریس لگائیں، اور وہ جو سامنے دیوار ہے نا وہاں سے وہاں تک ریس ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک دیوار تک کی ریس ہے، تو اب آپ غور کریں جب یہ ریس لگانا یہاں سے شروع کریں گے نا، یہ ایسا کریں گے کہ وہاں جا کے دیوار کو بھی بالکل کراس کر کے واپس آئیں گے، یا وہ دیوار سے پیچھے پیچھے ہی واپس آ جائیں گے، تو وہ انتہا کو الہ جو حکم ہے اس کے اندر لے کر نہیں آتے۔ تو اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی جب الہ کا لفظ کلمہ استعمال ہوتا ہے وہ کبھی کبھی منتہا کو حکم کے اندر لے بھی آتا ہے، نہیں بھی لے کے آتا۔ اسی وجہ سے اس آیت میں 2 رخ نکل آتے ہیں کہ اگر ہم کیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہاں رات کو حکم کے اندر اگر ہم داخل بھی کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رات کا کچھ حصہ آنا چاہیے پھر افطار کریں، اور اگر ہم رات کو انتہا کو حکم میں داخل نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم رات کا پہلا پہر ہی جیسے شروع ہوگا افطار کر لیں، رات کا کچھ حصہ چاہے حکم میں داخل نہ ہو۔ اب چونکہ اس کا 2 ہی معنی نکل رہے ہیں نا، ذو معنی ہے، اسی وجہ سے اختلاف ہوا کہ ایک طبقہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ معنی چن لیتا ہے، وہ ابتدا ہی وقت ہوتا ہے رات کا اس میں افطار کر لے گا، ایک ہے وہ رات کا کچھ حصہ بیچ میں داخل کرتا ہے حکم کے پھر افطار کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس وقت یہ حکم بیان کر رہا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو اللہ ہی قرآن پاک میں ایک اشارہ ایسا بیان کر رہے ہیں جو واضح طور پر بیان کرے گا کہ یہاں پر رات کا بالکل ابتدائی حصہ مراد ہونا چاہیے، رات کا کچھ حصہ روزے کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اسی کانٹیکس میں اس آیت کو آگے دیکھیں، اللہ نے کیا فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ رات تک روزے کو پورا کریں۔ اب بھئی یہاں پر ایک کنفیوژن ہے کہ بھئی رات بالکل ابتدائی حصہ یا رات کا کچھ حصہ ہم روزے کے حکم کے اندر لیں، یہ کنفیوژن ہے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی رات میں تمہارے لیے بیویوں کے ساتھ جسمانی تعلق کو جائز رکھا ہے، حلال رکھا ہے۔ رات میں رفث جائز ہے، رات میں رفث جائز ہے، اطلاق کامل ہی قرآن میں مراد ہوتا ہے۔ تو جس رات میں رفث جائز ہے وہ رات اپنے شروع سے لے کے آخر تک کمال حصے کو محیط ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی آپ یہ کہہ سکتے نہیں آدھی رات کو رفث جائز ہے آدھی رات کو رفث جائز نہیں، ہم کہہ نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا رات کو رفث جائز ہے، پوری رات داخل ہے، اور پوری رات رفث جائز ہونے کا مطلب یہی ہوگا کہ روزہ پہلے حصے میں افطار ہو جائے۔ اگر روزہ پہلے حصے میں افطار نہیں ہو رہا، رات کا کچھ حصہ بھی روزے کے اندر داخل ہے، تو اس آیت میں اللہ نے یوں کہنا چاہیے تھا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، لیلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا رات کے کچھ حصے کے لیے جائز ہوا ہے، کیونکہ کچھ حصہ تو روزے کے اندر گزرنا چاہیے۔ تو الی اللیل کا جو لفظ تھا قرآن پاک کے اندر یہ 2 معنوں کا احتمال ضرور رکھ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث کا حکم بیان کر کے اس چیز کو بالکل واضح کر دیا کہ یہاں رات کا پہلا حصہ ہی مراد ہے۔ جیسے ہی ہمارے یہاں سورج غروب ہوتا ہے، جو ابتدائی حصہ ہے جس میں ہم افطار کرتے ہیں، یہی استدلالی جہت کے اندر مضبوط ہے، اور اس کے پیچھے کا جو اصول ہے وہ ذہن میں رکھیں گے۔ قرآن ہمیشہ اطلاق کامل کا تقاضا کرتا ہے، قرآن کے اطلاق میں نقص اس وقت لے کر آئیں گے جب اللہ خود بیان کریں گے، اور نہ ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم میں نقص تلاش کریں، وہ کمال اطلاق کامل کا تقاضا کرتا ہے۔ لہذا یہ جو مسئلہ ہے یہ معرکہ اس لیے بنا کہ وہ حرف الہ کی اشتراک کی بنیاد پر 2 معنی بن جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر یہ رفث کے حکم میں انسان غور کرے، لیلۃ الصیام رفث، خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رات کا پورا پہر، پورا رات کا حصہ جب اللہ نے اجازت دی ہے رفث کی، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے حصے کے اندر افطار ہوگا، رات کا کوئی بھی حصہ وہ روزے کے حکم میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ استدلال زیادہ مضبوط ہے۔